ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھائی، ہاں بھائی صاحب الحمد للہ بڑھیا، بتائیے۔ یہ ایک بات پوچھنی تھی، بجنور میں کیا پہلے حدیث سے پوچھا ہے کیا بجنور میں؟ معلوم نہیں بھائی۔ ارے یہاں پہ ایک ہمارا پڑوسی ہے، بریلوی ہے، وہ بول رہا تھا کہ وہاں پہ اہل حدیث لوگ دیا جلائے تھے، کل رات میں فوٹو بھی اس نے بھیجی تھی ہمارے پاس۔ کیا بات صحیح ہے کیا؟ بھائی سننے میں تو نہیں آیا نہیں، اس نے فوٹو بھی بھیجی ہے۔ یار، کیا چہرے پہ اس کے لکھا ہوا ہے فوٹو پہ کہ وہ اہل حدیث ہے؟ تھوڑے اپنا بھی دماغ چلا لیا کرو بھائی۔ نہیں، وہ تو ہمیں پتا ہے، اس نے لکھا تو نہیں ہے۔ وہ بریلوی سے بڑا فاسق کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جب کوئی فاسق تم تک کوئی بات کو لے کے آئے تو اس کو آگے پہنچانے سے پہلے پوری تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2459، کہ جو گالی دیتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ تو بریلوی تو پکا فاسق ہے، ٹھیک ہے۔ اور بریلوی اگر کہہ رہا ہے کہ نہیں اہل حدیثوں نے دیا جلایا، بتی جلائی، موم بتی جلائی، تو اس سے کہہ دو میرے بھائی، اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 111 میں، کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ثبوت پیش کرو بھائی، جاؤ اس کا پورا انٹرویو لو، دیکھو۔ ہاں، اس کا لباس سے پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو وہ مطلب ہم نے اس سے کہا رہے یار، سب سے پہلے اہل حدیث نے بتایا کہ وہ شرک ہے، تم کہہ رہے ہو کہ کل لگایا ہے۔ مان بھی لیا اگر کسی نے میرے بھائی اپنے محلے والوں کو دیکھا دیکھی، اگر ان کا سپورٹ کرنے کے لیے یا لوگ اس کے دشمن نہ بن جائیں، اس نے مطلب بھائی وہ تکیہ کر کے اگر میرے بھائی جلا بھی دیا، تو کسی ایک آدمی کے جلانے سے آپ اس کی پوری جماعت کو تھوڑی نہ میرے بھائی کر سکتے ہو۔ جی صحیح بات ہے۔ اب جیسے شب برات والی رات میں پچھلے سال، اب اس سال تو لاک ڈاؤن ہے، پچھلے سال سن 2019 میں جو بریلوی لوگ ہیں وہ رات کو مطلب گاڑی پہ ٹپلنگ کر رہے تھے، ریسنگ لگا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور پولیس والوں کو پریشان کر رہے تھے۔ اب اگر کیا ان کی حرکت کو دیکھ کے کیا ہم یہ کہہ دیں کہ یہ جماعت کا عقیدہ ہے؟ کیا یہ بریلوی جماعت کا عقیدہ ہے کہ شب برات کو رات کو گاڑیوں سے ریسنگ کرو اور خوب مطلب ہردنگ مچاؤ؟ نہیں، یہ کچھ لوگوں کی غلطی ہے، اب اس میں پوری جماعت کو تھوڑی نا میرے بھائی شامل کر دیں گے۔ ایک بات پوچھنی تھی، جیسے مطلب ہم لوگ جو رفاظان کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو دادا ہمارے جو ہیں وہ حنفی ہیں، تو مطلب ہم نماز پڑھاتے ہیں، دادا جو ہمارے تکبیر کہتے ہیں، تو وہ مطلب حنفی کے طریقہ کا تکبیر کہتے ہیں۔ اور اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، نماز کا جو بیسک پورشن ہے وہ ہوتا ہے قیام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، یہ حنفی اہل حدیث سب کا سیم ہے۔ اب جو ان میں جو طریقہ یہ ہے کہ بھائی قیام میں ہم لوگ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں یعنی کہ سینے پہ، اور وہ لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، وہ حدیثوں کا اختلاف ہے، وہ ضعیف حدیث کو بھی عمل پہ پکڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ میرے بھائی جب صحیح حدیث آ جاتی ہے تو ضعیف حدیث تو ہمارے لیے عدتی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات میرے بھائی رفع الدین کی، تو رفع الدین تو نماز میں بھائی وہ بھی ایک بار کر رہے ہیں نا، تو ان کے مسلک میں ایک بار کرنا ہے، باقی بار جو کرے گا تو گھوڑے والی دم والا عمل ہو جائے گا، تو کوئی دقت نہیں۔ لیکن ہمارے وہاں ہمارے اللہ کے نبی نے، تمام صحابہ نے 200 سے زیادہ صحیح حدیث سے زیادہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی نماز پڑھتے تو تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے رفع الدین کرتے، اس کے بعد جب جاتے رکوع میں تو بھی ایسا کرتے، اور رکوع سے اٹھتے تو بھی ایسا کرتے۔ اگلے سال یہ رمضان میں سے کیس ہوا تھا یہاں، مطلب مولانا سامان سے بحث ہو گئی تھی اسی بات پہ، انہوں نے کہا کہ اگر تم ہے کوئی دکھاؤ، تو ہم صحیح بخاری لے کے گئے دکھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بک جو ہے نزدیوں کی ہے، تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں، دور سے ہی واپس بھیج دیا، اور ہم کو منافق بنانے لگے۔ ہلو، ہاں بھائی پھر سے بولیے، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اسے اگلے سال ہوا تھا ایک مولانا سے یہیں سے ہمارا تھوڑا بحث ہو گئی تھی رفع دین پہ، انہوں نے کہا کہ جب بک ہے تو ہمیں دکھاؤ، ہم صحیح بخاری لے کے گئے، ان کو دکھائے، یہ دیکھیے حدیث ہے، انہوں نے کہا یار یہ بک جو ہے نزدیوں کی ہے، اس
تو ہم نہیں مانتے یہ سب مطلب جھوٹی حدیث لکھے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، جو میرے بھائی بخاری شریف کو کہہ دے کہ یہ نجدیوں کی کتاب ہے اور ساری حدیثیں جھوٹی ہیں، تو بس اب اس کا ایمان کا ٹھکانہ بس خود ہی سمجھ جاؤ. ایسے لوگوں کے سامنے حدیث پیش کرنا وہ حدیث کی توہین کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دروگہ نہیں بنا کے بھیجا ہے کہ نہیں آپ سب کے اوپر دروگہ بن جائیں اور بس سب کو ایک دم صحیح راستے پہ لانے کے لیے آپ دروگہ بن جائیں. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قصص میں کہ اے نبی آپ بھی ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ جو ہدایت دیتا ہے وہ صرف اللہ دیتا ہے. ہمارا کام کیا؟ ہمارا کام ہے لوگوں تک پیغام کو پہنچانا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3461 کہ جو میرا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو اگرچہ ایک آیت کیوں نہ آتی ہو. تو اپنا کام ہے پہنچانا بس. زبردستی بھیا ان کو منوانا نہیں ہے. کیوں؟ نہیں، زبردستی والی بات نہیں تھی. ہاں، زبردستی تو بالکل ہی منع ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو ہم کو جو ہے منافق بولنے لگے تو منافق ہو. ارے تو بھائی ٹھیک ہے، جب ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ گالی دیں گے، منافق کہیں گے، غدار کہیں گے، کافر کہیں گے، گستاخ کہیں گے، اس کے علاوہ کام کیا ہے؟ ہاں یہ بات